نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو ہو بھائی فیاض ایک مختصر نشست کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، نہایت غمگین تھے۔ کون جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی جل شانہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، لیکن اکرام و اعزاز اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرائے جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، مجھے اپنی امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے جہاں قبیلے بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرے والا اٹھا اور کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ چلا گیا، پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، یعنی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت، کالا منہ، کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جگہ واپس لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث 12 میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس پاک کلمہ کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتغال ہو، اس لیے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا، وہی دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا، دہی وہی شخص کہلاتا ہے جس کے یہاں ان چیزوں کی خصوصی بکری اور خصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طبقہ سابق بالخیرات کا بیان فرمایا، جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں ورد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔
دوستو آپ کو اس تعلیم سے یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ زمین پر جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اسے موت آتی ہے، اور جس حالت میں اسے موت آتی ہے اسی حالت میں اسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ جیسے کہ دو مثالیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ایک پر مارا قبر پہ، وہاں سے بندہ نکلا اور وہ خوش تھا اور وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا، کلمے کی شہادت دے رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے رہا تھا، اور جب دوسرا پر مارا وہاں سے ایک بہت ہی بدشکل، کالا اور کیری آنکھوں والا اور جو ہے نا مصیبت اور تکلیف اور شرمندگی کی صدائیں لے کے اٹھتا ہوا نمودار ہوا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کو بھی جانے کا حکم کیا۔ تو دوستو انسان وہ ہے جو موت سے قبل اپنے رب کو راضی کر لے، اس لیے دس از موسٹ امپورٹنٹ فار ایوری پرسن کہ مینٹین کرے ہر بندہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ دنیاوی باتوں کی جگہ پر غیبت کرنے سے بہتر ہے، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے، دغا کرنے سے بہتر ہے، دنیا کی فضول باتوں سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا، اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر والے کلمات ہماری زبان اس سے رطب اللسان رہے، اور موت کے وقت بھی یہ کلمات ہمیں نصیب ہوں۔ تو جو لوگ اس حالت میں، ذکر والے حالت میں زندگی گزارتا ہے تو اسی حالت میں اس کو موت بھی آتی ہے، اور جس حالت میں اس کو موت آتی ہے اسی حالت میں اس کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، کلمے والا بنائے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ دکھایا گیا تو اللہ پاک ہمیں پہلے والے نمونے جیسے کرے اور دوسرے والے نمونے سے بچائے، آمین۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔